السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الدخان، آیات مقدسہ نمبر 17 تا 21 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں الدخان کے عنوان سے یہ گزارش کی گئی، اس سورہ مقدسہ کا نام بھی سورۃ الدخان ہے۔ الدخان کا ایک مفہوم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ اس سے مراد وہ دھواں ہے، اور دھواں یعنی یہ آسمان یہ ختم ہو جائے گا، پھٹ جائے گا اور ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوگا، یعنی قیامت کا منظرنامہ ہوگا۔ اور وہاں پر یہ عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب آسمان کی تخلیق ہوئی تو اس سے پہلے بھی یہ دھواں ہی تھا، پھر اللہ نے یہ آسمان پیدا فرما دیے۔ تو گویا یہ آسمان دھواں ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، اور جب قیامت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جتنے مجرمین ہیں، کفار، مشرکین، منافقین، ان کا احتساب ہوگا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، اب ان کا حساب ہوگا، اور یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، آیت مقدسہ نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ اس دن پکڑ ہوگی، اور پکڑ بھی معمولی نہیں ہوگی، البطشۃ الکبریٰ، بڑی پکڑ ہوگی۔ اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں کتنے مظالم کیے، اور دنیا میں اگر چھوٹ بھی جائیں گے تب بھی اللہ کی گرفت بہت بڑی ہوگی، اور دنیا میں بھی اگر ان کو ذلیل و خوار ہوئے تو پھر بھی ان کی پکڑ ہوگی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے مطابق یہ ایک قومی انقلاب ہے۔ جب یہ قومی انقلاب آیا اور پہلا غزوہ بدر ہوتا ہے، تو اس وقت ان کو اللہ رب العزت نے پکڑا، ان کی گرفت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، آپ حضور کے خادم ہیں، اور حرم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سجدے میں ہیں، اور قریب ابو جہل اپنے حواریوں کے ساتھ، عتبہ، شیبہ اور سب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ مشورہ کرتے ہیں کہ ایک قبیلے نے اونٹ ذبح کیا ہے، اونٹ کی اوجری لائی جائے اور اس کے سر پر پشت پہ رکھ دی جائے۔ ایک نوجوان کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی، تو وہ آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوجری ہے آپ سجدے میں گئے اور آپ کی پشت پہ رکھ دی۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود تو ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تھے،
اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا جو قبیلہ ہے وہ بنو حذیل ہے اور وہ کمزور قبیلہ ہے۔ تو اس وقت تو ظاہر ہے قبیلوں کی لڑائی اور ابو جہل کا جو ظلم و ستم ہے وہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بھاگ کے گیا اور جا کر آپ کے گھر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اور وہ چھوٹی بچی تھیں، اور انہوں نے آ کر آہستہ آہستہ اوجری پیچھے کی۔ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تو اوجری نیچے گری۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول نے ان ظالموں اور جو مشرک اور کافر اور آپ کے دشمن بنے بیٹھے ہیں ان کے خلاف آپ نے بد دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فریاد کی، اور سب سے پہلے فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریشیوں کو تباہ کر دے، اور پھر نام لے لے کے فرمایا اللہم علیک ابی جہل، اور سب جو 7-8 وہاں بیٹھے ہوئے تھے بدماش غنڈے اور ظالم ان کے نام لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن رہے ہیں، اور جس وقت غزوہ بدر ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان 7-8 کو وہاں جہنم رسید ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور ان کا ظلم کا نظام بھی تباہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو تباہ فرما دیا۔ اللہ رب العزت انتقام لیتے ہیں، انا منتقمون۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر ان ظالموں کے جب نظام ٹوٹتے ہیں تو ان کے لیے ان کی آنکھوں میں دھویں پڑ جاتے ہیں۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے ذریعے سے، پھر فتح مکہ ہو گیا بڑے مختصر عرصے کے بعد، اور ہر طرف اللہ نے دین کو غالب کر دیا، عدل کا سیاسی اور معاشی نظام غالب ہو گیا۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر تذکرہ ارشاد فرمایا، اور اس کے تناظر میں یہی ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لائے اور ظلم کے نظام ختم کیے، اور جب اللہ نے ان ظلم کے نظاموں کو ختم کیا ان ظالموں کے لیے، وہ زمین تنگ ہو گئی اور ہر طرف ان کی آنکھوں میں دھواں نظر آتا ہے۔ یہ انقلابات کی کامیابی ہے، فتوحات کی کامیابی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی انقلاب کے تناظر میں پچھلی جو تاریخ ہے سچی، اللہ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ کئی مواقعوں پر یہ ذکر ہو چکا ہے، یہاں بھی مختصر اللہ رب العزت ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ، وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا، جانچا، قبلہم اس سے پہلے، قوم فرعون، فرعون کی قوم کو، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ان کے پاس رسول آئے کریم، بڑی عزت والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑی عزت ہے، وہ اس قوم فرعون کے پاس آئے، فرعون کے پاس آئے، اور بڑی عزت والے ہیں وہ۔ اور ان کا ہدف کیا تھا؟ اللہ نے ان کو مشن کیا دیا، سنیے، اور یہ آیات یاد رکھیے میرے عزیزو، تاکہ ہمیں انبیاء کے مشن کا پتہ چل سکے۔ کس لیے اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا؟ فرمایا ان ادو الیہ عباد اللہ، ادو حوالے کر دو، الیہ میرے طرف، عباد اللہ اللہ کے بندوں کو، یہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کو میرے حوالے کر دو۔ تم ظالم ہو، ظلم کر رہے ہو۔ اور پیچھے سورۃ طٰہٰ میں کیا ہوا؟ انہ طغیٰ، یہ سرکش ہے، جاؤ اس کی طرف، اس فرعون کی طرف، اور جا کر ان سے کہو ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو غلامی سے آزادی دو، میرے ساتھ بھیج دو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں آپ کی طرف رسول ہوں، اور امین، ذمہ دار، معتبر رسول ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں خود یہ سارا کچھ کر رہا ہوں،
بلکہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میری ڈیوٹی لگائی ہے، اور پھر میں ایک ذمہ دار بھی ہوں، یعنی میرا کوئی ذاتی لالچ، ذاتی اغراض نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماعی کاز ہے، اجتماعی ایک مشن ہے جو غلامی اور ظلم سے آزادی کا ہے۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور تم اللہ کے مقابلے میں ظالم ہو، تم نے اپنے آپ کو رب سمجھا ہوا ہے، بلند تر سمجھا ہوا ہے، تم نے ان بنی اسرائیلیوں پر چڑھائی کی ہوئی ہے، تو اللہ کے مقابلے میں تم ایک ظالم ہو، سرکش ہو۔ انی آتیکم، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس، بسلطان مبین، واضح دلائل لے کر۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کا سمجھانے کا کہ نبی بھی آتے ہیں اور آ کر طریقے سے بات کرتے ہیں، میرے پاس دلائل ہیں، اور دلائل بھی کون سے؟ کوئی مبہم نہیں، کوئی میں نے پہیلیاں تمہارے سامنے پیش نہیں کرنی، بلکہ ایک مشن پیش کرنا ہے، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ پروگرام، جس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، پوری انسانیت کا فائدہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، یہ جو تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو، پریشان کرتے ہو، اور پھر انترجمون، مجھے تم سنسار کرنا چاہتے ہو، تو میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی۔ رب تو ایک ہی ہے سب کا نا، ایک ہی رب ہے جس نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ ہے، وہ میرا بھی ہے، تمہارا بھی ہے، اور تم مجھے انترجمون سنسار کرنا چاہتے ہو، تو میں اپنے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونِ، پھر تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ طریقہ کار جو پیچھے بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب یہ آپ کی بات نہیں مانتے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ان سے دور ہو جائیے۔ ہر دور کے اندر جب یہ ظالم اپنے ظلم کی انتہا کرتے ہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں اب آپ انتظار کیجئے، تو دیکھتے ہیں یہ کہاں تک جائیں گے۔ پھر اللہ ایک ترتیب کے ساتھ ان سے پہلے دنیا میں انتقام لیتے ہیں، دنیا میں اللہ انبیاء کو کامیاب کرتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کو، سچی جماعتوں کو کامیاب کریں گے۔ یہ دنیا کے اندر بھی قومی انقلابات کے ذریعے سے تباہ ہوں گے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے دھویں دھویں ہوں گے، اور آخرت میں بھی جب اللہ رب العزت قیامت آئے گی، ان ظالموں کے سامنے ہر طرف دھواں ہوگا، یعنی یہ سرگرداں ہو کر پھرتے ہوں گے، کسی طرف ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور جب تم میرے اوپر یقین ہی نہیں رکھ رہے، شک ہے، بل ہم فی شک یلعبون، تو یہ کھیل تماشا کرتے ہیں۔ اب آپ میرے اوپر جب ایمان نہیں لاتے تو جدا ہو جائیے، پیچھے ہو جائیے۔ اللہ رب العزت پھر اپنے انبیاء کو شیڈول دیتے ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، کامیاب کیسے ہونا ہے، آگے وہ شیڈول آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا، اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔